تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اور زہر کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے ہو کر نکل رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام ایک عالم کرب میں تھے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا میرا قاسم کہاں ہے؟ جناب قاسم کو لایا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے سینے سے لگایا، ان کا منہ چوما اور بہت دیر تک سینے سے لگائے ہوئے روتے رہے۔ اب باپ کو جو روتے دیکھا تو آپ بھی رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے خاموش کروایا اور فرمانے لگے، بیٹا یہ تعویذ تمہارے بازو پر باندھے دیتا ہوں، جب کبھی تمہیں سب سے زیادہ سخت وقت دنیا میں معلوم ہو کہ اس سے زیادہ سخت مشکل وقت نہیں، تب اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ سیدنا قاسم بن حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ سیدنا قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدنا قاسم علیہ السلام کے بڑے اصرار کے بعد اجازت دی۔ جب امام قاسم علیہ السلام میدان جنگ میں پہنچے تو حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حمید بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ میں نے سیدنا قاسم علیہ السلام کو دیکھا ہے، گویا وہ چاند ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ان کی نالین سے بائیں پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ سیدنا قاسم علیہ السلام نے رجز کے اشعار پڑھنے کے بعد عمر بن سعد کو کہا کہ کسی لڑنے والوں کو بھیج دے۔ عمر بن سعد نے یہ سن کر ارزق کو بلا کر کہا تم قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق جنگجو اور پرانا تجربہ کار تھا، کہنے لگا کہ ایک لڑکے کے مقابلے میں میرا جانا توہین ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کا بھتیجا ہے، اس کا مقابلہ معمولی آدمی نہ کر سکے گا۔ ارزق نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجتا ہوں۔ ارزق کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کو کہا جاؤ اس لڑکے کو جا کر گرفتار کر لاؤ۔ اس نے آتے ہی سیدنا قاسم علیہ السلام پر کمند پھینکی۔ سیدنا قاسم علیہ السلام نے تلوار سے کمند کو کاٹ دیا، اس نے تلوار سے وار کیا۔ سیدنا قاسم علیہ السلام نے تلوار کو ڈھال پر روکا اور ساتھ ہی ارزق کے بیٹے پر تلوار سے حملہ کیا۔ سیدنا قاسم علیہ السلام کی تلوار نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، اس نے سیدنا قاسم علیہ السلام پر نیزہ سے حملہ کیا۔ سیدنا قاسم علیہ السلام نے اس حملہ کو روک دیا اور آپ نے اس کے گھوڑے کو نیزہ مارا۔ گھوڑا لپ ہوا، یہ گھوڑے سے گرا اور امام قاسم نے اس کو نیزہ مارا۔ نیزہ ناف سے گزرتا ہوا کمر تک چھید گیا اور یہ بھی مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر اس کا تیسرا بیٹا مقابلے میں آیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور یہ بھاگ پڑا۔ سیدنا قاسم علیہ السلام نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو تلوار ماری، ضرب کاری لگی اور زمین پر گرتے ہوئے مر گیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا مقابلے میں آیا، یہ بھی مارا گیا اور ارزق کی نسل ہی ختم کر دی۔ اس کے بعد ارزق پاگل ہو گیا اور غصے میں آ کر سیدنا قاسم علیہ السلام کے گھوڑے کو نیزہ مار کر مجروح کر دیا۔ امام قاسم علیہ السلام نے ارزق کو کہا کہ ارزق تو بڑا پہلوان ہے اور تجربہ کار جنگجو ہے، آج تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تیرے گھوڑے کی خوگیر ڈھیلی ہے، تو اسے کس لے۔ ارزق گھبرا کر خوگیر درست کرنے کے لیے جھکا تو سیدنا قاسم علیہ السلام نے موقع پا کر ایسی تلوار ماری کہ ارزق کا سر اڑ گیا۔ اس کے مارے جانے پر کوفیوں کو بڑی مایوسی ہوئی۔ تمام کوفی کہنے لگے کہ ارزق حضرت قاسم علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ عمر بن سعید ازدی نے سیدنا قاسم علیہ السلام پر حملہ کیا اور ان کے سر پر تلوار لگی اور وہ گر پڑے، اور سیدنا قاسم علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا چچا چچا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام اس طرح جھپٹ پڑے جیسے شاہین آتا ہے اور شیر غضبناک کی طرح آپ نے حملہ کیا۔ عمر بن سعید ازدی کو تلوار ماری، اس نے تلوار کو ہاتھ پر روکا، ہاتھ اس کا کونی کے پاس سے جدا ہو گیا اور چلایا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اہل کوفہ کے سوار دوڑے کو اس کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے بچائیں اور اس کو لے جائیں۔ گھوڑے اس کی طرف پلٹ پڑے، ان کے قدم اٹھ گئے، سواروں کو لیے ہوئے عمر بن سعید ازدی کو پامال کرتے ہوئے گزر گئے، آخر میں وہ مر گیا۔ راوی کہتا ہے جب غبار فرد ہوا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سیدنا قاسم علیہ السلام کے سرہانے کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں جن لوگوں نے تجھے قتل کیا ہے ان سے قیامت کے دن تیرے جد بزرگوار تیرے خون کا دعویٰ کریں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے سیدنا قاسم علیہ السلام کو اٹھا لیا
راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سیدنا قاسم علیہ السلام کو سینہ سے لگائے ہوئے تھے۔ دونوں پاؤں سیدنا قاسم علیہ السلام کے زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدنا قاسم علیہ السلام کی لاش کو سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی لاش کے پہلو میں جا کر لٹا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔